السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین اکرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تاریخ مشائخ چشت خلیق احمد نظامی صاحب کی اس کتاب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ پچھلے درس میں تقریباً ہم یہ جو قدیم نسخہ ہمارے پاس ہے اس کے 54 صفحے ہم ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش و کاوش کو قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے خلق کثیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ پہنچائے۔ پچھلے درس میں بات ہوئی تھی کہ محبت الہی کی عملی راہ کیا ہے، کہ انسان کو اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اس کے لیے کیا کیا اقدامات، کیا کیا کام کرنے چاہیے، اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اور پھر آج جو ہم یہاں بیان شروع کر رہے ہیں وہ ہے صوفیہ اور تعلیم اخلاق۔ خدمت خلق کے معنی صرف یہی نہیں کہ چند بھوکوں کا پیٹ بھر دیا جائے یا چند حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، بلکہ اس سے زیادہ اہم بھی ایک کام ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے اور بھلائی کی طرف بلایا جائے۔ مسند میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں ان لوگوں کو پہچانتا ہوں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید ہیں، لیکن قیامت میں ان کے مرتبے کی بلندی پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا سے محبت ہے اور جن کو خدا پیار کرتا ہے، وہ اچھی باتیں بتاتے اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ بنی نوع انسانی کے اخلاق کی درستگی کے لیے، یعنی انسان کے اخلاق کی درستگی کے لیے، ان کے اخلاق کے سدھار کے لیے جد و جہد وہ کام ہے جس کے لیے پیغمبر مبعوث کیے گئے ہیں۔ یعنی انسان کے اخلاق کو سدھارنا، ان کی اصلاح کرنا، یہ ایسا اہم کام ہے کہ اس کام کے لیے انبیاء اکرام علیہم الرضوان کو دنیا میں مبعوث بھیجا گیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ قرآن میں پیغمبرانہ فریضہ، یعنی جو انبیاء کرام کی جو ذمہ داری ہے، جو فریضہ ہے، اس کے متعلق فرمایا جاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر ان پڑھ جاہلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث قدسی آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور وہ باتیں قرآن میں ذکر نہیں کی گئی۔ اللہ کا وہ کلام جو قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باتیں بتائی ہیں، ان کو احادیث قدسی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث قدسی میں جگہ جگہ انسانی اخلاق کی درستگی کی ضرورت اور اہمیت کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی کئی مقامات پر قرآن پاک میں انسان کے اخلاق کو درست کرنے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اس پر صحیح کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس پر جگہ جگہ پر یہ نصیحتیں کی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ پورب یا پچھم کی طرف کرو، یعنی یہ جو سمتیں ہیں ان کی سمت کرو، نیکی یہی نہیں، بلکہ اصلی نیکی اس کی ہے جو خدا پر
قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لایا، اور مال کی خواہش کے باوجود یا خدا کی محبت کے سبب سے اپنا مال رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے میں دیا۔ یعنی نیکی کا مطلب صرف یہی نہیں کہ اپنا چہرہ پورب یا پچھم کی طرف کرے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے سارے باتوں پر، سارے احکامات پر ایمان لائے، اور مال سے محبت ہونے کے باوجود یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی محبت میں غربا، مساکین، جو محتاج رشتہ دار ہیں ان کو وہ مال عطا کرے، اور غلام جو ہیں ان کو آزاد کرے، اور نماز ادا کرتا رہا اور زکوٰۃ دیتا رہا، اور جو وعدہ کر کے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور جو مصیبت، تکلیف اور لڑائی میں ثابت قدم رہتے ہیں، یہی ہے جو راست باز ہے، یعنی جو سچے راستے پر گامزن ہیں، اور یہی تقوی والے ہیں۔ تو قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ یہ بات بتا دی گئی کہ نیکی کا مطلب صرف یعنی محبت الہی کا مطلب صرف اور صرف اپنے آپ کو سدھارنا یہ نہیں، بلکہ اخلاق کو سدھارنا اس میں اہم ترین کام ہوا کرتا ہے۔ اس کے بغیر یوں سمجھیں کہ صوفیاء کرام کی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، یعنی ایمان والوں میں سب سے کامل ترین ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تمام مذہبی عبادات کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، جس کی نماز اس کی برائی اور بدی سے نہ روکے، یعنی جس کی نماز اس کو برے کام کرنے سے نہ روکے تو ایسی نماز اس کو خدا سے اور دور کر دیتی ہے۔ اللہ، تو مطلب یہ عبادتوں کا اثر انسان کی زندگی پر ہوا کرتا ہے۔ تو اب نماز پڑھنے کے باوجود بھی انسان برائی سے نہیں رک رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل انداز میں نماز ادا نہیں کیا ہے۔ تو اب ایسی نمازیں جو کامل انداز میں ادا نہ کی گئی ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا نہ کی گئی ہوں، بلکہ صرف دکھاوے کے لیے، لوگوں کے سامنے نمازی کہلوانے کے لیے ادا کی گئی ہیں، تو ایسی نمازیں اس سے انسان اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اور دور ہو جایا کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا جاتا ہے کہ انسان حسن خلق سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر اچھے اخلاق ہیں اور ہمیشہ وہ اچھے اخلاق کا پابند ہے، تو اس کو وہ درجہ مل سکتا ہے جو درجہ کہ ایک ایسا آدمی جو دن بھر ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور رات بھر پوری رات عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہے، تو اس آدمی کو جو درجہ ملتا ہے، تو اس آدمی کو جو حسن اخلاق سے پیش آتا رہتا ہے تو وہ درجہ اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، وہی ترجمہ جو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے ایسے درجے کو پا لیتا ہے جو رات بھر قیام کرنے والا ہو اور دن تمام روزے رکھنے والا ہو۔ مفتی صاحب، میرا سوال اس کے اندر ایک یہ ہے کہ حسن اخلاق میں کیا اس سے مراد صرف جو ہے اچھی گفتگو کرنا، اچھی بات کرنا، یا نرم گو ہونا، نرم مزاج رکھنا، یہ مراد ہے، یا پھر اخلاق کا ایک اور بڑا وسیع دائرہ ہے؟ کیا مراد ہے اس میں؟ یا تو صرف اچھی گفتگو کرنا ہی مراد ہے، یا اس سے ہٹ کے اور بہت سی چیزیں اخلاق میں داخل ہیں؟ تھوڑا سا وضاحت فرمائیں۔ حسن اخلاق دیکھیں، اگرچہ دیکھنے میں یہ دو لفظ معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے معنوی اعتبار سے اس پر غور و فکر کیا جائے، انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار اس پر آ جاتا ہے۔ یہ حسن اخلاق جو ہے صرف بات چیت کرنے سے ہی ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، میل جول، انسان سے تعلق، لوگوں سے میل ملاپ، یعنی الغرض یوں سمجھے کہ انسان کی ساری زندگی سے اس کا تعلق ہوا کرتا ہے۔
تو حسن اخلاق یعنی ہر وقت انسان اپنے آپ کو حسن اخلاق کا پابند بنا لے، اپنے آپ کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ یہ حسن اخلاق، یعنی لفظ اگرچہ چھوٹے ہیں یہ، لیکن ان کے اندر معنی انتہائی وسیع ہیں، بہت زیادہ معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں تصوف کی تعریفوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بیشتر تعریفیں یعنی بہت ساری اکثر تعریفیں ایسی ہیں جن میں تصوف کو اخلاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں بعض حضرات نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تصوف نام ہی ہے حسن اخلاق کا۔ سبحان۔ مشائخ کے نزدیک تصوف کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے اور دنیا کے دوسرے بسنے والوں کو مادی نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرے، یعنی جو انسانی جو دیگر نجاستیں ہوا کرتی ہیں، ناپاکیاں ہوتے ہیں، جو گندگیاں ہوتے ہیں، تو خود بھی پاک ہو، اچھے اخلاق اختیار کرے، دنیا کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی کیا ہے ایسی گندگیوں اور ناپاکیوں سے دور رکھے۔ بنی نوع انسان کے ساتھ تعلقات میں شگفتگی پیدا کرے، یعنی انسان کے ساتھ تعلقات میں کیا ہے شگفتگی، یعنی کہ نرمی، محبت بھرے انداز پیدا کرے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، برائی سے بچانا، بھلائی کی طرف بلانا، یہ وہ کام ہیں جو عبادت سے زیادہ اہم ہیں۔ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، بہت نماز پڑھنا اور وظائف میں بکثرت مشغول رہنا، یعنی کثرت سے اوراد و وظائف، ذکر و اذکار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت میں بہت مصروف رہنا، یہ سب کام چندہ مشکل نہیں، یعنی یہ کام جو ہے مشکل نہیں ہے، ہر باہمت شخص کر سکتا ہے۔ یہ کام ایسے ہے کہ اگر آدمی ہمت کرے تو یہ سارے کے سارے کام کر سکتا ہے، بلکہ ایک ضعیف بڑھیا بھی یہ کر سکتی ہے، ضعیف کمزور ترین جو خاتون ہے وہ بھی یہ کام انجام دے سکتی ہے۔ روزہ پر مداومت کر سکتی ہے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھ سکتی ہے، تہجد گزاری میں مصروف رہ سکتی ہے، قرآن مجید کے چند پارے پڑھ سکتی ہے، لیکن مردان خدا کا کام کچھ اور ہی ہے، یعنی اللہ والوں کا کام کچھ اور ہی ہوا کرتا ہے۔ مفتی صاحب، جو ہمیشہ روزہ رکھ سکتی ہیں تو کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کے علاوہ مسلسل پے در پے لگاتار کنٹینیوس روزہ جو رکھتے ہیں وہ تو رکھ سکتے ہیں، لیکن سال میں سے کتنے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے شریعت کے اندر؟ دیکھیں خاص طور پر جو عیدین کے جو دن بتائے گئے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو دنوں میں خاص طور پر روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایام ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر صرف جمعے کا روزہ رکھنا، یا تو جمعے سے پہلے جمعرات کا دن ملائے بغیر، یا پھر جمعے کے بعد ہفتے کا دن ملائے بغیر صرف جمعے کا دن کا روزہ رکھنا، یہ بھی شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ایسی بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر بہت سارے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن مکروہ تحریمی یا پھر سختی سے جو منع کیا گیا ہے وہ عیدین کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنے سے کیا ہے منع کیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے 4 دن ہیں شیخنا تعلیم؟ جی ہاں، وہ تفصیل جو ہے فقہ کی کتابوں میں ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ وضاحت کہ کن کن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، پوری تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں جب سبق شروع ہوگا تو پہلے ہم یہ بتا کر پھر ہمارے درس کا آغاز کریں گے۔ مشائخ متقدمین کی نظر میں، یعنی جو پہلے زمانے کے جو مشائخین کرام ہیں ان کی نظر میں تصوف ایک اخلاقی پروگرام کا نام تھا، جس میں اپنے نیز دوسروں کے اخلاق کی درستگی کو زندگی کا سب سے اہم فرض سمجھا جاتا تھا۔ یعنی پہلے زمانے کے جو مشائخین کرام ہیں ان کے پاس تصوف ہی ایسا ایک نام تھا کہ اخلاق کی درستگی کو کہا جاتا تھا۔ جو آدمی تصوف کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتا تو اس کی
اس کے لیے لازم قرار کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اخلاق کو درست کرے، خود اپنے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے اخلاق کو بھی درست کرنے کی کوشش کرے۔ یہ چیز اور یہ عمل جو ہے انسانی زندگی کا ایک اہم ترین فریضہ بنا لیا گیا تھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لیست تصوف رسوما ولا علوما ولکنہ اخلاق۔ تصوف رسوم اور علوم کا نام نہیں ہے، یعنی تصوف رسم و رواج اور بعض چیزوں کے جان لینے کا، بعض چیزوں کی معلومات حاصل کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا نام ہے، یعنی اخلاق کی درستگی، اخلاق میں سدھار، یہ اصل تصوف ہوا کرتا ہے۔ حضرت شیخ محمد بن قصاب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، التصوف اخلاق کریمۃ ظہرت فی زمان کریم من رجل کریم مع قوم کریم۔ تصوف اخلاق کریمہ ہیں، یعنی اچھے اخلاق ہیں جو بہتر زمانے میں بہتر شخص سے بہتر قوم کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں۔ یعنی یہ اخلاق جو ہے تصوف جو اخلاق کریمہ جسے بتایا گیا تو یہ اخلاق جو ہے بہتر زمانے میں بہتر شخص سے بہتر قوم کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں۔ تو یعنی یہ اخلاق کریمہ ایسے ہیں کہ ان کو اختیار کرنے والا بھی بہتر ہے اور پھر جس کے ساتھ اختیار کیا ہے وہ بھی کیا ہے، بہتر ہے۔ حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کا قول ہے، تصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف۔ تصوف خوش اخلاقی کا نام ہے، یعنی جو شخص زیادہ اچھے اخلاق کرتا رہے گا اچھا صوفی زیادہ ہوتا رہے گا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں تو سلسلہ نسب میں دیکھیں کیا ہوتے ہیں، یہ حضرت محمد جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ قول ہے کہ تصوف جو ہے حسن اخلاق کا نام ہے، جو آدمی کے اندر حسن اخلاق جتنے زیادہ ہوں گے وہ اتنا زیادہ صوفی کہلائے گا۔ حضرت شیخ مرتعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، التصوف حسن الخلق، تصوف نیک اخلاق، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف راہ صدق کو اخلاق حسنہ کا نام ہے، یعنی سچائی کی راہ اور اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تو بہرحال سچائی کا راستہ اور اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تو یہ بزرگان دین کی یہ ساری تعلیمات اور پھر یہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تصوف اور اچھے اخلاق دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ صوفی بغیر حسن اخلاق کے وہ کامل درجے کا صوفی ہرگز نہیں بن سکتا۔ صوفیاء کرام کے حالات زندگی اور تصوف کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، یعنی صوفیاء کرام کی زندگی کے حالات اور تاریخ تصوف کی اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ اسلامی تصوف نفوس انسانی کو مادی نجاستوں سے پاک کرنے اور اعلیٰ اخلاق و کردار پیدا کرنے کی ایک عظیم الشان تحریک تھی۔ یعنی صوفیاء کرام کی زندگی بھی دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ تصوف کی تاریخ کو بھی دیکھیں تو یہ بات خود بخود کھل کر سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی تصوف کا نام ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو نجاستیں ہیں، جو ناپاکیاں ہیں، ان کو نکال پھینکنا، انسان کے اخلاق کو اعلیٰ مقام پر پہنچانا، اچھے کردار والا بنانا، تصوف اسلام میں یہی کام اہم سمجھا جاتا تھا، اسی کام کی زیادہ اہمیت تھی۔ صوفیاء کرام نے کار نبوی کو جاری رکھا، یعنی انبیاء کرام کا جو کام ہے وہ کام کو انہوں نے جاری رکھا اور بنی نوع انسانی کے اخلاق و اطوار، فکر و عمل کو درست کرنے کی کوشش کی۔ یعنی انسان کے جو اخلاق ہیں، جو طور طریقے ہیں، جو انسان کے سوچنے کا اور پھر کام کرنے کا جو مادہ ہے اس کو صحیح انداز میں لانے، درست کرنے کی وہ صوفیاء کرام کوشش کرتے رہے۔ مشائقین متقدمین یعنی پہلے زمانے کے جو مشائقین ہیں ان کے ملفوظات، یعنی ان کی کہی ہوئی باتیں، ان کی نصیحتیں تعلیم اخلاق کی سلسبیل و کوثر تھی، یعنی ان کی ساری باتیں، نصیحتیں
انسان کے لیے ایک کبھی ختم نہ ہونے والا، یوں سمجھیں کہ نصیحتوں کا ایک دریا تھا۔ وہ سارے کے سارے دریے میں اکثر ترین جو باتیں تھیں وہ باتیں ہیں حسن اخلاق والی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی خاموش روانی دلوں کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یعنی یہ تعلیم اخلاق کا جو دریا رواں ہے، بہہ رہا ہے خاموشی کے ساتھ، تو وہ ایسا بہتا ہے کہ لوگوں کو بے اختیار اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور دلوں میں اچھے عمل کا جذبہ اور ولولہ جوش ماننے لگتا ہے۔ ان بزرگوں کی کوشش صرف یہی نہیں تھی کہ انسان کے ظاہری اعمال درست ہو جائیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ برائی کے صوت ہی بند ہو جائیں، یعنی انسان تک برائی پہنچنے کے جو اسباب ہیں، جو آلات ہیں، وہ سارے کے سارے اسباب، وہ سب کے سب آلات بند ہو جائیں۔ انسان کا دل برائی کی طرف راغب ہی نہ ہو کہ دل کی نجاست جسم کی نجاست سے بدرجہ بری ہوا کرتی۔ یعنی بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جہاں ظاہری نجاست کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے، تو اس سے کئی زیادہ باطنی نجاست، دل کی کجی، دل کی بیماریاں اور پھر جو نجاستیں، جو نحوستیں دل کے اندر ہیں، ان کو پاک کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ یعنی جسم پر لگی ہوئی جو گندگیاں، ناپاکیاں وغیرہ ہے وہ، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ جسم پر لگی ہوئی جو ظاہری نجاست ہے اس سے کئی گنا زیادہ بری دل کے اندر جو نجاستیں ہوتی ہیں وہ نجاست ہوا کرتی ہیں۔ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، فارسی عبارت ہے، اس کا اردو ترجمہ کر رہے ہیں، جنابت دو قسم کی ہوتی ہے۔ یعنی جنابت کہتے ہیں انسان جب ناپاکی کے عالم میں ہوتا ہے، حالت میں ہوتا ہے، تو احتلام وغیرہ ہونے کی صورت میں تو ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جنابت دل کی اور دوسری جنابت بدن کی۔ بدن کی جنابت وہ ہے جو عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے حاصل ہو جائے، اور دل کی جنابت نالائقوں کی صحبت سے ہوتی ہے۔ یعنی جو بے وقعت لوگ ہیں، حقیر ترین لوگ ہیں، جہالت میں گرے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کی جنابت ہوا کرتی ہے۔ بدن کی جنابت تو پانی سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن دل کی جنابت آنسوؤں سے دھوئی جاتی ہے۔ یعنی بدن پر اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، تو وہ نجاست دور ہو جاتی ہے، لیکن دل کی جو جنابت ہے، دل کے اندر جو ناپاکی ہے، اس ناپاکی کو دھونے کے لیے انسان کے آنسوؤں کا گرنا یہ انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ تو جتنے آنسو گرتے چلے جائیں گے آنکھوں سے، ان آنسوؤں کی برکت سے دل کی جو جنابت ہے، جو ناپاکی ہے، وہ آہستہ آہستہ دھلتی چلی جائے گی۔ صوفیاء کرام کی زندگیوں کا جو پہلو سب سے زیادہ توجہ کا مستحق ہے، یعنی صوفیاء کرام کی زندگی کے تمام ترین پہلوؤں میں سب سے زیادہ جس پر توجہ دینی چاہیے وہ ان کی تعلیم اخلاق ہے، کہ وہ اپنی زندگی میں تعلیم اخلاق کا ایک اہم ترین حصہ بنا کر رکھ لیے تھے۔ جن مصنفین نے اوراد و وظائف اور کشف و کرامات کے افسانوں کو مرکزی اور بنیادی حیثیت دے دی ہے، انہوں نے تصوف کی حیثیت کو سمجھنے اور سمجھانے میں بڑی رکاوٹیں پیدا کر دی۔ یعنی جو حضرات صوفیاء کرام کی زندگی کو قلم بند کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں ان صوفیاء کرام کے حیات پر اور پھر ان کے اوراد و وظائف پر اور کشف و کرامات پر، تو وہ حضرات جو تصوف کی اصل حقیقت ہے اور صوفیاء کرام کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے، اس مقصد پر اور تصوف کی حقیقت پر وہ لوگ توجہ نہیں کیے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیاء کرام کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر بس وہ ظاہری زندگی پر ہی وہ کتابیں تحریر کرتے چلے گئے، اور پھر ظاہری زندگی پر ہی وہ صوفیاء کرام کی زندگیوں کو، سوانح کو جمع کرتے چلے گئے، لیکن اصل جو ان کی زندگی کا مقصد ہے وہ مقصد کی طرف
یہ جو مصنفین ہیں، اکثر ترین مصنفین اس پر کیا ہے توجہ نہیں دیے۔ خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ جو حضرت خواجہ محبوب الہی علیہ الرحمہ نے ایک بار اپنی مجلس میں بیان فرمایا، مشائقین متقدمین کے لائحہ عمل، طریقہ کار اور مقصد حیات کا بہترین آئینہ دار ہے۔ یعنی خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کون سا واقعہ؟ وہ واقعہ جو حضرت خواجہ شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ اپنی مجلس میں مریدین کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ تو وہ واقعہ جو ہے متقدمین جو مشائقین ہیں ان کے لیے، یعنی ان کا جو طریقہ کار تھا اور ان کا مقصد حیات کیا تھا، اس واقعے سے آسان انداز میں بالکل لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، واضح طور پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص خواجہ اجل شیرازی کی خدمت میں آیا اور مرید ہو کر، ہاں یہ واقعہ جو ہے اصل خواجہ اجل شیرازی کا واقعہ ہے جو حضرت خواجہ شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں۔ اصل واقعہ کن کا ہے؟ خواجہ اجل شیرازی علیہ رحمہ کا، اور بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت خواجہ شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ۔ ایک شخص خواجہ اجل شیرازی علیہ رحمہ کی خدمت میں آیا اور مرید ہو کر خواجہ صاحب کے حکم کا منتظر تھا، یعنی انتظار کر رہا تھا کہ اب مجھے نماز یا درود بتلاتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے صرف یہ کہا کہ جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اوروں کے لیے بھی پسند نہ کر، اور اپنے لیے اس بات کی خواہش کر جس کی اوروں کے لیے خواہش کرتا ہے۔ مدت بعد، یعنی یہ جو نصیحت تھی، نصیحت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرید بناتے ہی حضرت خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مرید کو پہلی نصیحت کر رہے ہیں کہ جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اوروں کے لیے بھی پسند کر، اور جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اوروں کے لیے بھی پسند نہ کر۔ تو یہ پہلی نصیحت، حالانکہ مرید یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت مجھے اب مرید بنانے کے بعد نماز کی، ذکر و اذکار کی یہ آپ نصیحت کریں گے، لیکن معاملہ یہاں پر کچھ اور ہی ہے۔ مدت بعد، یعنی کئی زمانہ گزر گئے، کئی سال گزر گئے، جب وہ شخص پھر حاضر خدمت ہوا، جب دوبارہ پھر وہ واپس لوٹ کر آیا تو عرض کی کہ میں فلاں روز آپ کا مرید ہوا تھا۔ خواجہ صاحب سے عرض کرنے لگا کہ حضرت میں فلاں دن آپ سے مرید ہوا تھا اور منتظر تھا، انتظار کر رہا تھا کہ آپ مجھے نماز یا ورد کی بابت فرمائیں گے، یعنی ذکر و اذکار کرنے کے متعلق نصیحت کریں گے، لیکن آپ نے کچھ نہ فرمایا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اب بھی میں اسی بات کا منتظر ہوں، یعنی ابھی بھی میں اسی بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ مجھے شاید نماز، ذکر و اذکار اور دیگر چیزوں کی نصیحت کریں گے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس روز تجھے کیا سبق دیا تھا؟ مرید حیران رہ گیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا، اس روز میں نے کہا تھا کہ جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی نہ کر، اور اپنے لیے اسی بات کی خواہش کر جس کی اوروں کے لیے کرتا ہے۔ چونکہ تو نے پہلا سبق یاد نہیں کیا، اب میں دوسرا سبق کس طرح سکھاؤں؟ تو اس سے یہ بات پورے طور پر واضح انداز میں اور تاکید کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بزرگان دین کا سب سے اہم کام، صوفیاء کرام کا سب سے اہم کام یہ ہوتا کہ وہ فرائض و واجبات، تو یہ بات لازم ہے کہ ہر ایک اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ سب سے زیادہ توجہ، سب سے زیادہ اہمیت اگر دیتے تو وہ انسان کے اخلاق، انسان کے کردار کو سنوارنا، سدھارنا، بزرگان دین اس پر زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ انسان کا باطن جب سدھر جاتا ہے تو خود بخود اس کے اثرات ظاہر پر ہوا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا خود بخود جذبہ پیدا ہوگا اور نیک کام کرنے کا خود بخود انسان کیا ہے عادی ہو جائے گا۔ تو بزرگان دین باطن کو سنوارنے کی ہمیشہ کوشش کیا کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف نام ہی خدمت خلق اور تعلیم اخلاق کا ہے، یعنی تصوف کہتے ہی ہیں خدمت خلق، یعنی مخلوق کی خدمت کرنا اور
تعلیم اخلاق کی تعلیم دینا، صحیح اخلاق، درست اخلاق بتانا، تصوف کہتے ہی اسے۔ ہمارے مشائقین متقدمین نے، یعنی پہلے زمانے کے جو مشائقین ہیں، انہوں نے اس کو یہی سمجھا تھا اور اسی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ اور آپ ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ جب تک وہ باحیات دنیا میں رہے، دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے تک یہی چیزیں تھیں کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی دل اپنی طرف متوجہ کر لیے، لوگوں کو صحیح راستہ بتائے، لوگ بھی بآسانی ان کی باتیں قبول کرتے ہوئے ان کی طرف مائل ہونے لگتے تھے۔ تو بزرگان دین نے تصوف کی یہ جو اہم ترین چیز ہے اس کو سمجھا اور اس کو روبہ عمل لایا، تو لوگ اس سے متاثر ہوئے، خود بخود ان کی طرف آتے چلے گئے۔ چلیے، ارتقاء روحانی، یعنی اب یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ ارتقاء روحانی یعنی روحانی جو ترقیاں ہوا کرتی ہیں، ترقی اس کے کیا اسباب ہیں، کیا ہے، اب یہاں سے ایک نیا بیان شروع کر رہے ہیں۔ ارتقاء روحانی، محبت الہی، خدمت خلق، تعلیم اخلاق، یہ تین چیزیں، ان پر وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اب ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان سب کا نتیجہ کیا ہے۔ یعنی ایک آدمی جب محبت الہی حاصل کر لیا، خدمت خلق میں بھی اچھی طرح کام کر رہا ہے، تعلیم اخلاق بھی ہے اس پر، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ ان سب کا نتیجہ ارتقاء روحانی ہے۔ یعنی جب آدمی یہ تین چیزوں کو اختیار کر لے گا، ان پر سختی اور پابندی کے ساتھ عمل کر لے گا، تو ان تین چیزوں کے ذریعے سے انسانی روح کے ترقیات، انسانی روح جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے، دن بدن وہ ترقی، یعنی روحانی طور پر انسان کو ترقی حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ارتقاء روحانی کی وضاحت مولانا ابوالکلام آزاد کی زبانی سنیے کہ اس سے بہترین وضاحت ممکن نہیں۔ فرماتے ہیں فی الحقیقت وہ قانون ارتقاء جو لامارک، ہیلیر، ابن مسوکیہ اور ڈارون نے دریافت کیا ہے، صرف مخلوقات کے جسم ہی تک محدود ہے۔ یعنی جو قانون ترقی حاصل کرنے کا ان لوگوں نے بنایا ہے، تلاش کیا ہے، وہ قانون جو ہے صرف انسان اور مخلوقات کے جسم تک ہی محدود ہے۔ وہ کچھ نہیں بتلاتا کہ ارتقاء کی یہ زنجیر ہیکل انسانی کی کڑی تک پہنچ کر پھر کہاں چلے جاتی ہے۔ یعنی یہ جو قانون ارتقاء جو انہوں نے بنایا ہے کہ انسان کی بلندی کے لیے، انسان کے کیا ہے ترقی حاصل کرنے کے لیے، یہ جو قانون انہوں نے بنایا ہے کہ یہ قانون نہیں بتاتا کہ یہ قانون انسان کے پاس آنے کے بعد کہاں تک لے جاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ارتقاء کے منازل باقی رہتے ہیں یا نہیں۔ یعنی یہ قانون جو انہوں نے بنایا ہے، بنانے کے بعد اب انسان جیسے اعلیٰ مقام پر پہنچ رہا ہے، تو اب پہنچنے کے بعد وہ ترقی حاصل کرنے کے منازل باقی ہیں یا پھر ختم ہو گئے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن وہ قانون ارتقاء جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، وہ قانون بتلاتا ہے کہ بلا شبہ انسانیت کے مرتبے تک پہنچنے کے بعد ارتقاء جسمی تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک ارتقاء روحانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جسم حیوانی کو انسان کا ہیکل اختیار کرنے کے بعد بھی انسان بننے کے لیے بہت کچھ بننا اور ترقی کرنا باقی رہتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے، لوگوں نے ترقیات کے جو منازل مقرر کر لیے ہیں، بلند ترین مقامات جو بنا لیے ہیں، وہ مقامات انسان کے جسم تک محدود ہیں، نہیں معلوم کہ وہ مقامات پر پہنچنے کے بعد آگے اور مقامات ہیں یا نہیں ہیں۔ لوگوں کی بنائے ہوئے قانون میں یہ بات ہے، لیکن ایک ایسا قانون جسے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایا ہے، وہ قانون اس میں یقیناً درجہ بدرجہ ہر وقت انسان کی ترقیات، انسان کی ترقی کے درجے مقرر ہیں۔ انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے ارتقاء جسمی
یعنی جسمانی طور پر تو ترقی حاصل کر ہی لیتا ہے، لیکن جب ارتقاء جسمانی طور پر ترقی جب مکمل ہو جاتی ہے تو وہاں اس کے بعد جسمانی ترقی مکمل ہونے کے بعد اب وہاں سے روحانی ترقی کا ارتقاء شروع ہوتا ہے، وہاں سے روحانی ترقی کے اب بلندی کا معاملہ سلسلہ شروع ہوا کرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آخر میں جو بات بتائے ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے وہ مکمل طور پر بننے کے باوجود بھی، انسان کا جو جسم ہے مکمل طور پر بننے کے باوجود بھی انسان کے اندر کچھ نقص رہتا ہے۔ وہ نقص دور کیسے ہوگا؟ وہ نقص دور ہوتا ہے انسان کے اخلاق اور روحانی ترقیوں کے ذریعے سے۔ تو انسان یہ نقص یعنی کمی، تو جسمانی اعتبار سے تو انسان مکمل ہو گیا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے انسان مکمل کب ہوگا؟ اس کے روحانی منزلیں کب تک بلند ہوتی رہیں گی؟ جب تک انسان ان چیزوں کو اختیار کرتا رہے گا، محبت الہی، خدمت خلق اور تعلیم اخلاق وغیرہ۔ جیسے قرآن پاک کا ارشاد ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن لوگوں نے علم حق حاصل کیا، سو اللہ تعالیٰ ان کے مدارج کو ترقی دیتا ہے اور ارتفاع بخشتا ہے، یعنی ان کے درجوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے اور ان کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ یہی مدارج ہیں، یعنی یہی درجے ہیں جو اولیاء اللہ اور اصحاب الجنہ کے ذہاب الی اللہ کی مختلف منزلیں ہیں، یعنی یہ ایسے مدارج اور ایسے درجے ہیں جو اولیاء کرام کے یا پھر اصحاب الجنہ یعنی اہل جنت کے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والی مختلف منزلیں ہیں، یعنی یہ ایک منزل نہیں بلکہ مختلف منزلیں ہیں جو اولیاء کرام ایک ایک کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانا اور محبت الہی اس ارتقاء روحانی کی اصل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کرنا، یہ اصل بنیاد ہے کس کی؟ ارتقاء روحانی کی۔ اور ارتقاء انسانی کے معنی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان و یقین ترقی کرے اور اللہ کی ولایت اور دوستی اپنے اونچے مرتبوں اور مقاموں تک بلند ہو جائے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ کلمات طیبہ یعنی اچھی باتیں اور صالح یعنی نیک چیزیں اللہ ہی کی طرف بلند ہوتی ہیں، اور وہ عمل صالح کرنے والوں کو ارتفاع بخشتا ہے، یعنی بلند درجہ عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک کلم الطیب اور دوسرا عمل صالح۔ بس انسانیت کی تکمیل اور ارتقاء کی بنیاد بھی یہی ہے، یہی دو چیزیں ہیں۔ کلم الطیب سے مقصود ایمان باللہ ہے، اور عمل صالح سے مقصود انسان کے وہ تمام کام جو صحت و اصلاح اور عدل و حقیقت کے مطابق ہو۔ فرمایا کہ ایمان باللہ صعود کرتا ہے، یعنی اوپر کی طرف چڑھا کرتا ہے، بلند ہوتا ہے اللہ کے دربار میں اور بلند ہوتا ہے، اور عمل صالح کو خدا اونچے درجوں تک لے جاتا ہے۔ جو آدمی عمل صالح کرتا ہے تو اس کو اس عمل صالح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند درجے عطا فرماتا ہے۔ تصوف اور صوفیاء کرام کے مقصد حیات کے متعلق جو گفتگو گزشتہ صفحات میں ہم نے کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام نے محبت الہی کو اپنا مقصد حیات قرار دیا تھا۔ خدمت خلق کو انہوں نے اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بنایا، اس کا صلہ ارتقاء روحانی کی شکل میں ان کو ملا، اور یہ ارتقاء روحانی انسانیت کی تکمیل تھی۔ بہرحال آخر میں خلاصہ کلام کے طور پر تصوف کی اصل جڑ جو بتائے ہیں وہ صوفیاء کرام کی زندگی کا اصل مقصد وہ محبت الہی ہے، اور محبت الہی تک پہنچنے کے لیے راستہ انہوں نے خدمت خلق، تعلیم اخلاق کا حاصل کیا۔ تو اس راستے کا نتیجہ کیا ہوا؟ ارتقاء روحانی، یعنی روحانی ترقی منازل جو ہے ان صوفیاء کرام کو حاصل ہوتی چلی گئی، جس سے کہ انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہم پچھلے درسوں میں مقدمے کے بعد جو بیان شروع کیے تھے کہ
تصوف اسلام پر ایک نظر۔ تو یہ پورا بیان اب جو ہے یہاں پر مکمل ہوا۔ اب یہاں سے تصوف اسلام کی تاریخ، کیا تاریخ ہے تصوف اسلام کی، اب یہاں پر بتا رہے ہیں۔ تصوف کے مطالعہ کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی سماج اور سیاست کے بدلتے ہوئے تقاضوں اور رجحانات پر پوری طرح توجہ کی جائے۔ یعنی جیسے تصوف کی تاریخ اور اس کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اسلامی سماج یعنی معاشرے میں یا پھر سیاست میں جیسے تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو جیسے جیسے سیاست تبدیل ہو رہی ہے، سماج جیسے تبدیل ہو رہا ہے، تو کیا تقاضے ہیں اس کے اور اس کے لیے کیا اقدامات، کیا کام کرنے چاہیے، ان پر پوری طرح توجہ کی جائے، تاکہ اگر ایک طرف صوفیہ کے کام کی نوعیت تاریخ کے پس منظر میں واضح ہو جائے تو دوسری طرف ان کے دینی و مذہبی خیالات کے نشو و نما کے اصل محرکات کا پتہ بھی چل جائے۔ یعنی جہاں صوفیہ کرام کا جو کارنامے ہیں ایک طرف کے کس انداز میں انہوں نے تصوف کی بنیاد رکھی اور پھر کیسے وہ لوگوں کے درمیان تصوف کا کام انجام دیتے تھے، تو دوسری طرف جو ہے دینی اور مذہبی جو خیالات ہیں اور جو ان خیالات کو بڑھوتری ملی ہے اور جو اصل محرکات جنہیں کہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ترقیات حاصل ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں بھی کیا ہے انسان کے سامنے خود بخود حاصل ہو جائے۔ صوفیاء کرام کے افکار و اعمال میں حالات گرد و پیش کا رد عمل تلاش کرنا از بس ضروری ہے۔ یعنی صوفیاء کرام ان کے نظریات اور ان کے خیالات اور ان کے افکار میں ایک بات یہ اہم ترین دیکھنے میں آتی ہے کہ جو بدلتے زمانے کے اعتبار سے بدلتے حالات جو ہوا کرتے ہیں، جو گرد و پیش حالات ہو جاتے ہیں، تو ان کو کیسے رد کرنا ہے، ان کے لیے ان حالات میں کیا رد عمل تلاش کرنا ہے، تو یہ ان کی زندگی میں تلاش کرنا، معلوم کرنا یہ انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم تاریخ کو اپنا رہبر بنا کر حالات کا تجزیہ نہ کریں۔ تو تاریخ کو جب تک ہم اچھی طرح نہ پڑھیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، اس وقت تک یہ چیزیں ہمیں حاصل ہونے والی نہیں ہیں۔ قرون اولیٰ میں یعنی پہلی صدی میں مسلمانوں کا سیاسی و سماجی نظام، پہلی صدی میں یعنی اسلامی تاریخ کے جو صدیاں گزر رہی ہیں، 1400 سال ہے، 14ویں صدی ہے، تو پہلی صدی میں جو مسلمانوں کا جو سیاسی نظام تھا اور سماجی جو نظام تھا، اس کے بارے میں بھی یہاں مختصر تعارف پہلے سے ہی شروع کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاسی نظام ترتیب دیا تھا وہ مکمل طور پر اسلام کے اصول مساوات کا آئینہ دار تھا۔ یعنی جو سیاسی نظام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب دیا تھا وہ بالکل مکمل طور پر اسلام کا جو اصول ہے مساوات یعنی برابری، ہر ایک کو برابر عدل و انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، تو یہ پورا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا سیاسی نظام پورا اس کا آئینہ دار تھا، پورا اس پر ثابت 100% کیا ہے اترتا تھا۔ حاکم و محکوم کی کوئی تخصیص نہ تھی کہ حاکم ہے تو اس کو ایک الگ چیز ملے، محکوم ہے تو اس کو الگ چیز ملے، کوئی ایک دوسرے کے درمیان کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ حکومت کا سارا کام مسلمانوں کے مشورے سے ہوتا تھا۔ بیت المال قوم کا مشترکہ سرمایہ تھا، یعنی جو بیت المال ہوتا تو وہ کیا ہے اس مال میں ساری کی ساری قوم جو ہے شریک تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عام مسلمانوں سے اونٹ کے ایک بال زیادہ کا بھی مستحق نہیں سمجھتے تھے، یعنی ذرا برابر بھی لوگوں سے بڑھ کر اپنے آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ قانون تعزیرات بڑے اور چھوٹے سب کے لیے یکساں تھے، یعنی جو جرم کرنے پر جو سزائیں ہیں، جرم کرنے کی وجہ سے جو سزائیں مقرر ہیں، حدود ہیں شریعت میں، وہ حدود وہ سزائیں سب کے لیے یکساں ایک جیسے عمل کیے جاتے تھے، چھوٹے بڑے سب پر یکساں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے آگے ان کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک عام مجرم دونوں برابر تھے۔ تو یہ جو بات یہاں پر بتائی گئی ہے، اگرچہ تاریخی اعتبار سے یہاں پر عدل کو بتانے کے لیے لائی گئی ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ یہ بات حضرت فاطمہ
اگرچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتائے ہیں حضرت فاطمہ کو بطور مثال پیش کر کر، لیکن مناسب یہ ہے، اکثر لوگ اس کو بطور مثال پیش کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس طریقے کو اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ بات تو 100% درست ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عادل، زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بعض مقامات پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت اطہار کے نصیحت کے لیے چند باتیں ایسی بتا دیے ہیں جو اہل بیت اطہار کو صحیح راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے نصیحت آموز ہے۔ تو یہ بات بھی اسی زمرے میں آتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے لیے الگ احکامات ہوں گے اور دیگر لوگوں کے لیے الگ احکامات ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جیسے شریعت میں سارے کے سارے احکامات سب کے لیے ایک جیسے ہیں، تو حضور کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے خاص طور پر حضور کی صاحبزادی جو ہے ان کے لیے بھی ویسے ہی احکامات ہیں۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن جو حضرات خاص طور پر یہ بات پیش کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یاد رکھیں کہ وہ بات اگرچہ درست ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کی جائیں، چھپائی جائیں۔ یہ بات واقعہ بھی یوں نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی غلط بات ہے، ایسی نہیں ہے، بات بالکل درست ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کیا ہے اس کو چھپا کر رکھیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہی واقعہ جو ہے حضرت امام شافعی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن وہ واقعہ بیان کرنے میں خاص طور پر پورے واقعے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی نہیں لیتے، بلکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ ترین خاتون، ایک بلند پایہ ہستی، ایک بلند مقام والی خاتون، تو ایسے ناموں سے وہ یاد کیا کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نہیں لیتے، تو مناسب اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ یہ جو واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں، اگرچہ واقعہ درست ہے، حضرت فاطمہ کے بارے میں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے لوگ احتیاط برتیں۔ اگر یہ واقعہ نہ بھی کریں، بیان نہ بھی کریں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل و انصاف تو یوں ہی ظاہر ہونے والا ہے، بالکل واضح ہونے والا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے احتیاط برتیں۔ چلیے، آپ کی بارگاہ میں حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال وہی مرتبہ رکھتے ہیں جو رؤساء قریش، یعنی یہ تین حضرات جو ہیں فقراء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، محتاج صحابہ میں، تو ان کا وہی درجہ ہے جو رؤساء قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا جو درجہ ہے۔ آپ کے دروازے پر نہ حاجب ہوتے ہیں نہ پہرے دار ہوتے ہیں، تو اب یہ یاد رکھیں کہ یہ حاجب کا مطلب وہی روکنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر نہ کوئی روکنے والے ہوتے ہیں نہ پہرے دار ہوا کرتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں غریبوں اور بے کسوں کی مدد کے لیے آپ اکثر گھومتے ہوئے نظر آتے تھے۔ چشم روزگار نے ابتدائے آفرینش سے ایسا عادلانہ نظام کائنات ہستی میں نہیں دیکھا تھا، یعنی دنیا کی نگاہ نے آج تک ایسا عادلانہ نظام جو ہے کبھی کسی بادشاہ سے، کبھی کسی حاکم سے نہیں دیکھا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقہ یعنی اونٹنی کے اوپر سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اونٹنی کے اوپر وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو اسلامی تاریخ کا سب سے اہم خطبہ ہے۔ اس میں اسلامی سماج اور سیاست کے سب بنیادی اصول اجمالاً لیکن پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں توجہ سے سنو اور یاد رکھو، ممکن ہے کہ آئندہ مجھے تم سے ملنے کا موقع نہ مل سکے۔ جاہلیت کے تمام دستور میرے پاؤں کے نیچے، یعنی دور جاہلیت میں جتنے بھی قاعدے اور قوانین بنا لیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے قوانین اور دستور وغیرہ وہ سب میرے پاؤں کے نیچے میں دبا دیا ہوں، اب وہ سب قاعدے ختم۔ جس طرح تم اس دن
اس مہینے اور اس مقام کی حرمت کرتے ہو، اسی طرح ایک مسلمان کا خون، مال اور آبرو یعنی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کا حساب لے گا۔ تو اب یہ حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے قیامت تک کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے بتا رہے ہیں کہ جیسے کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے ہیں، تو اس مقام پر اس مہینے میں اس دن کی جیسے تمہارے پاس حرمت ہے، تو ویسے ہی حرمت کیا ہے تمہارے مسلمان بھائی کے خون کی ہے کہ تم نہ کسی مسلمان بھائی کا خون بہانا ناحق، اور نہ کسی مسلمان بھائی کا مال چھین لینا، نہ اس کی بے عزتی کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کے اس دن کی حرمت تمہارے سامنے۔ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ باہم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، ایسا طریقہ تم ہرگز اختیار نہ کرنا۔ جس طرح تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، یعنی جیسے خواتین پر جیسے احکامات حقوق مقرر کیے گئے ہیں مرد حضرات کے بارے میں، تو ویسے ہی مرد حضرات کے بارے میں بھی نصیحتیں ہیں، ان پر نصیحتیں ہیں کہ وہ خواتین کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ نرمی کرنا اور مہربانی سے پیش آنا، اور اللہ سے ڈر کر ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہنانا، ان سے کوئی خطا ہو تو درگزر کرنا یعنی معاف کرنا، یا ان کو جدا کر دینا، خطا یعنی غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا، ان کو معاف کرنا یا ان کو الگ کر دینا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں، ان پر سختی روا نہ رکھنا، یعنی سختی سے ان کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ نہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے، اجمی یعنی عرب علاقے کے باہر جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کو اجمی کہا جاتا ہے، تو نہ عربی کو یعنی اہل عرب کو دوسرے علاقوں والوں پر فضیلت حاصل ہے، نہ اجمی کو عربی پر، نہ دوسرے علاقے والوں کو اہل عرب پر فضیلت حاصل ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم خاک سے بنے تھے، تم خاک یعنی کہ مٹی سے بنے تھے، تمہارے کسی بھائی کی کوئی چیز تمہارے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ رضامندی نہ بخش دے، یعنی کوئی بھی چیز کسی کی بھی تم جب لے رہے ہو تو اس وقت تک وہ چیز لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ چیز لینے پر وہ تمہارا جو بھائی ہے وہ خوش ہوتا ہو، اس کی خوشی سے وہ چیز تم نے لی ہو۔ دیکھو ناانصافی نہ کرنا، میں نے تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑی ہے جس کو اگر تم مضبوط پکڑو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، یاد رکھو وہ قرآن ہے۔ لوگوں عمل میں خلوص یعنی اخلاص اور للہیت، مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی اور جماعت میں اتحاد، یہ تین باتیں ایسی ہیں جو سینے کو پاک رکھتی ہیں۔ جاہلیت کے تمام خون یعنی انتقام خون باطل کر دیے گئے ہیں، یعنی دور جاہلیت میں کوئی کسی کا خون کیا تھا، اسلام آنے کے بعد اب وہ اس کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو بتا رہے ہیں کہ سب کے سب کیا ہے باطل کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے ختم کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون باطل کیے دیتا ہوں۔ تو یہ ایک صاحب ہے دور جاہلیت میں ان کا خون ہوا تھا، تو ان کا خون جو ہے اب یہ کیا ہے باطل کر دیے تھے، ہاں بدلہ نہیں لیے اور پھر کیا ہے ان کو معاف کر دیے۔ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے ہیں، یعنی جو دور جاہلیت میں سود لینا دینا جو طریقہ رائج تھا، اسلام آنے کے بعد وہ سب چیزیں ختم کر دی گئی، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا سود باطل کرتا ہوں۔ یہ صدائے دل نواز جو ناقہ پر سے بلند ہوئی تھی، یعنی اب یہ دیکھیں جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اہم ترین خطبہ تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ کا یوں سمجھیں کہ اخیر ترین خطبہ اور انتہائی نصیحت آموز خطبہ، جو آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نصیحت آموز ہے، اس کو یہاں پر اس کی چند باتیں یہاں پر بیان کی گئی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ
حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ بیان کیا گیا ہے وہ خطبہ کسی ایک حدیث میں ایک جگہ پر نہیں ملتا، بلکہ وہ الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ مقامات پر الگ الگ حدیث کی کتابوں میں تھوڑا تھوڑا ملتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کیے ہیں، الگ الگ احادیث سے چند باتیں ہم یہاں پر نقل کیے ہیں۔ تو اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہو کر جو خطبہ ارشاد فرمائے تھے، وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صدائے سرمدی بلند ہوئی تھی، دنیا میں اخوت یعنی بھائی چارگی، مساوات یعنی برابری اور عدل کا پہلا اور آخری پیغام تھا کہ وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیے تھے، اپنے ان نصیحتوں کے ذریعے سے دنیا میں بھائی چارگی، برابری اور عدل کے پیغام کو جو روشن کیے تھے، جس انداز میں لوگوں کے سامنے ظاہر کیے تھے، یوں سمجھے کہ وہی پہلا پیغام تھا اور وہی آخری پیغام تھا۔ اس کے بعد ویسا پیغام پہنچانے والا اور ویسی نصیحتیں کرنے والا آج تک کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے۔ اسلامی سماج اور سیاست جن اصولوں پر منظم ہونی تھی وہ پوری وضاحت کے ساتھ یہاں بیان کر دیے گئے ہیں، یعنی اسلامی سماج اور سیاست کے لیے جن اصولوں کا ہونا ضروری ہے وہ پورے کے پورے یہاں پر بیان کر دیے گئے۔ آنے والی نسلوں کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ چراغ راہ کے مانند ہے، یعنی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ لوگ اس سے کیا ہے، اس کی روشنی کو دیکھ کر راستے چلتے ہیں اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے پوری طرح اس اعلان نبوت کی پاسداری کی، یعنی اس کا پورا پاس و لحاظ رکھا۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کو لوگوں کے درمیان پوری برابری کے ساتھ ظاہر کرتے، لاتے تھے اور اس پر عمل کرتے، خلفائے راشدین بھی آپ کے دنیا سے بظاہر پردہ کرنے کے بعد انہی طریقے کو، ان کی رعایت بھی رکھے اور ان کی پاسداری اور پھر ان کا پورا لحاظ رکھے۔ انہوں نے نظام خلافت منہاج سنت پر ترتیب دیا، یعنی جو خلافت کا جو نظام تھا وہ نظام جو ہے سنت نبوی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ تھا اسی طریقے پر انہوں نے ترتیب دیا اور اپنے طریقہ کار میں راہ نبوی کا اتباع کیا، یعنی اپنا جو طریقہ ہے وہ طریقے میں کیا کیے ہیں، یہ لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر، حضور کی ہدایت پر وہ چلے ہیں، ان کی پیروی کیے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں، جس طرح وجود نبوت میں مختلف حیثیتوں کا اجتماع تھا، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کئی چیزیں دیکھنے میں آتی تھیں، اسی طرح ان کی شخصیت بھی جامع و حاوی تھی۔ دینی دعوت اور شرعی اجتہاد و امر، حکومت و فرما روائی اور عوام و نظام شرع، نظام شریعت اور نظام سیاست، یہ سب ان کی ذات میں اکٹھے تھے۔ ان کی حکومت سچے اور حقیقی اسلامی نظام پر تھی، یعنی حکومت شورا، یعنی یوں سمجھیں کہ حکومت شورا کا مطلب حکومت جو ہے آپسی مشوروں سے تھی، جس کو آج کل کی زبان میں ایک ناقص تشبیہ کے ساتھ ریپبلک کہہ سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ یعنی یوں سمجھیں کہ ایک یہ جو سمجھانے کے لیے ریپبلک جو کہا جاتا ہے، بظاہر وہ ریپبلک نام دیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ریپبلک یہ لفظ کے اندر بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے جو ان حضرات کی زندگیوں کو اور ان کے نظام سیاست کو پورے طور پر سمجھا سکے۔ یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو گیا۔ خلافت راشدہ کے بعد جو سیاسی نظام قائم ہوا وہ منہاج سنت پر نہ تھا۔ بنی امیہ کے زمانے میں اسلام کے سیاسی نظام کا سارا مرکز و محور بدل گیا، خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی۔ عوام سے وہ پورا ربط اور تعلق جو خلفائے راشدین کے عہد کی خصوصیت تھی، یعنی ان کے زمانے میں جیسے خلفائے راشدین عوام سے پورا گہرا تعلق رکھتے تھے، اب وہ خصوصیت کیا ہے، اب ختم ہو گئی۔ دروازوں پر حاجب بٹھا دیے گئے، یعنی دروازوں پر پہرے دار روکنے والوں کو بٹھا دیا گیا۔ مسجدوں میں مقصورے تعمیل کر لیے گئے، مسجدوں میں مقصورے تعمیل کر لیے گئے۔
مسجدوں میں مقصورے تعمیر کر لیے گئے۔ مقصوروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں امام کے رہنے کے لیے ایک الگ مقام، ایک چھوٹا سا ایک حصہ مقرر کر لینا۔ تو خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا، بعد میں بنو امیہ کے زمانے میں جو ہے یہ طریقہ بنا لیا گیا۔ بیت المال ذاتی ملکیت سمجھا جانے لگا، حالانکہ حضور کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں بیت المال جو ہے قوم کی مشترکہ ملکیت تھی۔ مسلمانوں کی دینی زندگی کی اصلاح و تربیت جو اب تک خلفاء کے اہم ترین فرائض میں شامل تھی، نظر انداز کر دی گئی۔ یعنی مسلمانوں کی جو اصلاح ہے، جو دینی زندگی کی جو تربیت ہے، خلفائے راشدین اب تک اس کو اہم ترین فریضہ سمجھتے تھے، لیکن اب اس کو کیا ہے، نظر انداز کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں سیاسی اور دینی فرائض کا جو اجتماع تھا وہ ماضی کی داستان بن کر رہ گیا، یعنی گزرے ہوئے زمانے کا ایک واقعہ یا پھر ایک تاریخ بن کر وہ رہ گئی۔ اسلامی زندگی کی اجتماعیت فنا ہو گئی، یعنی جو اسلامی زندگی جو بالکل ایک اجتماعی حیثیت سے تھی، ایک جا جمع تھی، اب وہ کیا ہے، بالکل ختم ہو گئی۔ مذہب اور سیاست کے راستے بدل گئے، مسلمانوں کی ملی زندگی کی وحدت پارا پارا ہو گئی، یعنی جو مسلمانوں کی جو ملی زندگی، اس میں جو اتحاد تھا وہ کیا ہے، بالکل آہستہ آہستہ ختم ہوا۔ شیخ علی حجویری علیہ رحمہ نے اس واقعے کو اپنے صوفیانہ انداز میں اس طرح بیان کیا ہے، فارسی عبارت ہے، اس کا اردو ترجمہ بتا رہے ہیں۔ ایک علم کے مدعی نے ایک فقیر سے کہا، یعنی ایک علم کا دعویٰ کرنے والا، اس نے ایک فقیر سے کہا کہ تو نے نیل گوں لباس کیوں پہنا ہے، یعنی نیلے رنگ کا لباس تو نے کیوں اختیار کیا ہے، کیوں پہنا ہے؟ اس نے جواب دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں باقی رہیں، ایک فقیری، دوسرے علم، تیسرے تلوار۔ تلوار بادشاہوں نے پائی مگر انہوں نے اس کو موقع پر استعمال نہ کیا، اور علماء نے علم اختیار کیا مگر صرف سیکھنا ہی پسند کیا، اور فقیری فقیروں کے ایک گروہ نے پسند کی، یعنی فقیروں کی جماعت نے اس کو پسند کیا مگر اس کو امیری کا آلہ بنایا، یعنی اس وقت ایسے فقیری پن لوگوں کے سامنے ظاہر کیے کہ اس کے ذریعے سے، اس فقیری پن کے اظہار سے لوگوں کے مال کو حاصل کرنا یہ آلہ بنا لیا۔ میں نے ان تینوں گروہوں کی مصیبت پر نیل گوں لباس پہنا ہے، ان تینوں جماعتوں کی جو مصیبت ہے ان پر میں نے کیا ہے، یہ نیلے رنگ کا لباس میں نے اختیار کیا ہے۔ اسلامی زندگی کی اجتماعیت کے ختم ہونے کا نتیجہ نیلا رنگ، آسمانی جو رنگ ہوا کرتا ہے وہ۔ اسلامی زندگی کی اجتماعیت کے ختم ہونے کا نتیجہ یہ ہوا، یعنی جو اتحاد اور اتفاق اور اجتماعیت جو اسلامی زندگی تھی، اس کے ختم ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی وحدت عمل جاتی رہی، کہ سب مسلمان متحد ہو کر جو کام کرتے تھے اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کا دیندار طبقہ یہ خیال کرنے لگا کہ حکومت کی ملازمت اب دین کی خدمت نہیں رہی بلکہ دنیا داری کے مترادف ہو گئی، یعنی حکومت کی ملازمت کرنا اب یہ دین کی خدمت نہیں ہے بلکہ اب یہ دنیا داری حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اس بنا پر بہت سے بزرگوں نے حکومت وقت سے قطع تعلق کر لیا، یعنی اپنا تعلق ختم کر لیا، اور پہلی صدی ہجری میں ہی مسلمانوں کا سیاسی نظام بعض بہترین شخصیتوں کی خدمات سے محروم ہو گیا، یعنی جو بہترین شخصیتیں تھیں بزرگان دین، ان میں کیا ہے وہ نظام بالکل کیا ہے محروم ہو گیا۔ پھر بنی امیہ کے زمانے میں کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے جنہوں نے ملت کے جذبات کو سخت صدمہ پہنچایا۔ وہ حسرت و یاس، یعنی حسرت اور نا امیدی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے کو یاد کرتے تھے۔ یعنی سخت نقصان ہوا ان کا، اور خلفائے راشدین کے زمانے کو یاد کرتے تھے۔ بنی امیہ نے اپنے طرز عمل سے ایسا شدید تقابل
پیدا کر دیا تھا کہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہونے لگی تھی۔ یعنی بنو امیہ چونکہ حکومت میں بہت زیادہ ماہر تھے، تو انہوں نے ایک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاسی نظام اور خلفائے راشدین کے سیاسی نظام کے مقابلے میں ایک بڑا سخت اقدام انہوں نے کیا تھا، جس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہونے لگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے میں گورنر مقرر کرتے تو ہدایت فرماتے کہ لوگوں پر نرمی کی جائے۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی گورنری پر مامور کیا تو فرمایا کہ یسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، اخیر تک ایسے ہی، یعنی آسانی پیدا کرنا۔ حضور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر روانہ کر رہے ہیں، تو راستے میں خاص طور پر مدینہ طیبہ سے باہر تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل کو چھوڑنے کے لیے، وداع کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو راستے میں مدینہ طیبہ کے اندر سے باہر تک جب چھوڑنے کے لیے آئے تو راستے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند نصیحتیں کی، ان میں سے بعض نصیحتیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ آسانی پیدا کرنا، دشواری پیدا نہ کرنا، لوگوں کو بشارت دینا اور ان کو وحشت زدہ نہ کرنا، باہم اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا۔ تو یہ نصیحتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گورنر یمن کے جو بنائے جا رہے تھے حضرت معاذ بن جبل کو یہ کی تھی۔ اگرچہ کہ یہ نصیحتیں خاص تعلق رکھتی ہیں حضرت معاذ بن جبل سے، لیکن یہ نصیحتیں آنے والی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، سیاسی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ترین یہ نصیحتیں ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے کے لیے تیار ہوئے اور رکاب پاؤں میں ڈالا تو پھر مزید ہدایت فرمائی۔ یعنی جب گھوڑے پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے کے لیے ابھی گھوڑے پر سوار ہی ہو رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پھر چند نصیحتیں کی۔ احسن خلقک للناس، لوگوں کے ساتھ حسن خلقی کا برتاؤ کرنا۔ تو یہ بھی نصیحت ہے کہ گورنر یا پھر جب حاکم کسی علاقے کا جب کسی کو بنایا جائے تو وہ سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور پھر لوگوں کے ساتھ خوش طبعی سے ملے، نفرت کے ساتھ یا پھر لوگوں کو تکلیف کے ساتھ، اختلاف کے ساتھ ملاقات نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ گورنروں کے متعلق لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے۔ اصابہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جریر سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے یہ الفاظ کہے، میں نے ان کو گورنری میں اس حال میں چھوڑا کہ وہ مقدرت میں شریف ترین انسان تھے۔ یعنی حضرت جریر جب واپس آئے حضرت عمر کے پاس تو حضرت عمر جو ہے حضرت جریر سے پوچھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے کیا حالات ہیں اور پھر وہ گورنری کو کیسے انجام دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس سے ایسی حالت میں آیا ہوں کہ وہ لوگوں میں، مخلوقات میں سب سے شریف ترین شخص ہیں، وہ ان میں سختی بہت کم تھی، یعنی سخت لہجہ وہ ہرگز اختیار نہ کرتے، اور لوگوں کے لیے مثل مادر مشفقہ کے تھے، یعنی مثل مادر مشفقہ تھے۔ جیسے ماں اپنی اولاد پر جیسی محبت اور شفقت کرتی ہے تو یہ بھی کیا ہے اپنی رعایا اور اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے ایسے ہی مشفق اور شفقت سے پیش آنے والے تھے۔ ان کی روزی کو چونٹی کی طرح جمع کرتے تھے، لڑائی میں یعنی چونٹی کی طرح جمع کرتے تھے، مطلب لوگوں کی روزی روٹی، جیسے چونٹی اپنی روزی روٹی جو ہے بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں دور دراز علاقے سے لا کر وہ جمع کرتی ہے، ویسے ہی کیا ہے یہ لوگوں کی روزی روٹی کا اہتمام ایسے کوشش، محنت و مشقت سے کیا کرتے کہ جہاں کہیں جو بھی چیز مل جاتی وہ لوگوں کے لیے رزق کے طور پر وہ لایا کرتے تھے۔ لڑائی میں سب سے زیادہ سخت تھے اور قریش میں لوگوں کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ تو یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ گورنر
کیسے ہونا چاہیے، اور حاکم جب کسی علاقے کا بنایا جائے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی میں ہمیں وہ ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ عہد بنی امیہ میں گورنروں کا طرز عمل بالکل اس کے برعکس تھا۔ یہ تو بات تھی حضور کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کیا کیا چیزیں دیکھنے میں آتی تھی، اور گورنروں کے ساتھ گورنروں کے بارے میں کیسی ان کی تربیت کی جاتی اور ان کے حالات کیسے دریافت کیے جاتے، یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ لیکن جیسے ہی بنو امیہ کا دور آیا تو اب وہاں پر گورنروں کے طرز عمل میں بالکل تبدیلیاں آ گئیں۔ زیاد، مغیرہ بن شعبہ اور حجاج کے مظالم سے لوگ کانپ اٹھے تھے۔ یہ جو ظالم حکمران ہیں، حجاج بن یوسف ہیں، عبداللہ بن زیاد ہیں، ان کے ظلم سے لوگ کیا ہے بالکل کانپتے رہتے تھے۔ ایک طرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے تابی کے بار بار فرماتے ہیں کہ خوش خلقی کا برتاؤ کرنا، دوسری طرف زیاد کا وہ خطبہ تبرہ جو اس نے بصرہ کی جامع مسجد میں دیا تھا۔ یعنی اب دیکھتے چلے جائیں کہ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف گورنروں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر حکم دیتے اور خلفائے راشدین بھی باضابطہ بار بار نصیحت کرتے کہ حسن اخلاق سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، لیکن دوسری طرف جب یہ بنو امیہ کے کچھ حاکم جو ہیں ان کو جب دیکھیں گے تو بالکل اس کا حضور کے احکامات کا بالکل الٹا ان کی زندگی میں عمل دیکھنے میں آتا ہے۔ ناممکن تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس تبدیلی کا رد عمل ظاہر نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ شام کے کچھ نبطیوں کو جزیہ ادا نہ کرنے کی سزا میں دھوپ میں کھڑا ہوا۔ ایک مرتبہ شام کے کچھ نبطیوں کو جزیہ ادا نہ کرنے کی سزا میں دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھ کر ہشام بن حکیم بے اختیار پکار اٹھے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ خدا ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اب کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں حاکم جیسے لوگوں پر رعایا پر محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، عہد بنو امیہ میں وہ چیز اب نہیں رہی۔ حجاج بن یوسف کے مظالم یعنی ظلموں کو دیکھ کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ 11 سال تک گوشہ نگیں رہے یعنی 11 سال تک آپ کیا ہے پردے میں رہے۔ اور جب حجاج بن یوسف کے مرنے کی خبر سنی تو سجدے میں گر گئے اور کہا، اے اللہ، میں تجھ سے ڈرتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں جو تجھ سے نہیں ڈرتا۔ واقعہ کربلا، محاصرہ مکہ، یہ سب ایسے واقعات تھے جن سے مسلمانوں کے دیندار طبقے کو بڑا شدید رنج ہوا۔ پھر فتوحات کا جو ہنگامہ برپا تھا، اس میں دینی تقاضوں کو فراموش کر دیا گیا۔ یعنی اب یہاں سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آ گئی کہ مختلف علاقوں کو فتح کرتے چلے جائیں، لیکن اس خیال سے، اس نظریے میں یہ بات نہیں دیکھی گئی کہ دینی تقاضے کیا ہے، دین کیا چاہتا ہے، ان ساری باتوں کو کیا ہے فراموش کر دیا گیا، بھول دیا۔ ولید کے زمانے میں مسلمانوں کی فوجیں اگر ایک طرف اسپین میں دزی گوت کے سیاسی نظام کو مسمار یعنی ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، تو دوسری طرف وسط ایشیا میں مسلمانوں کے فتوحات کا سیلاب پوری قوت کے ساتھ امنڈ رہا تھا۔ یعنی مسلمان جہاں کہیں بھی جاتے فتح اور نصرت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ کر آتے تھے۔ ان رزمی ہنگاموں میں دینی جذبات کم، جاہ و حشمت کی خواہش زیادہ کار فرما تھی۔ تو جیسے جیسے فتوحات زیادہ ہوتے چلے گئے تو دینی تعلیمات، دینی جذبات لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر کم ہوتے چلے گئے، اور پھر جاہ و حشمت، مقام و مرتبہ، عزت و شہرت، خواہش وغیرہ یہ ساری چیزیں آگے بڑھنے لگیں۔ وہ معاصرین جن کے دل و دماغ پر غزوات نبوی اور خلفائے راشدین کی جنگوں کے نقشے جمے ہوئے تھے، یعنی اس زمانے کے وہ حضرات جو
جو اپنے دل و دماغ پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے غزوات تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں کیسے جنگیں لڑی گئیں، کیسے فتوحات ہوئیں، تو جن حضرات کے دلوں میں وہ باتیں محفوظ تھیں، جب اس حب زر و حشم کے نظارے دیکھتے تھے تو ان کے دلوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ یعنی وہ لوگ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کو دیکھے ہیں اور خلفائے راشدین کے جنگ لڑنے کے طور طریقوں کو دیکھے ہیں، جب وہ لوگ اب بنو امیہ کے حاکموں اور پھر ان کے حکمرانوں کے یہ طور طریقے دیکھتے تو ان کو بالکل شدید تکلیف ہوتی کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ خلفائے راشدین فتوحات حاصل کرنے کے باوجود بھی دین سے اپنا گہرا تعلق رکھتے، لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ایک یہ زمانہ ہے مسلمان فتوحات حاصل کرنے کے باوجود کیا ہے، وہ دین سے دور اور پھر دنیا داری سے بالکل قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا اسلام ان جنگوں کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام صرف حکومتیں قائم کرنے کے لیے آیا ہے؟ کیا مغیرہ، زیاد اور حجاج کا طریقہ کار کسی طرح احکام شرع کے مطابق ہے؟ یہ اور ایسے سدھا سوالات یعنی کئی 100 سوالات جو ہے دیندار لوگوں کے ذہن میں گھومتے تھے۔ وہ نہایت افسوس کے ساتھ ملی وحدت یعنی جو اجتماع، جو اتحاد ہے، اس کے خاتمے کو محسوس کرتے تھے۔ ان کی نظروں میں اب خلافت نہ تھی، بلکہ ملک عزوز میں یعنی چھین لی ہوئی بادشاہت میں بدل چکی تھی۔ ملک عزوز چھین لی ہوئی بادشاہت میں وہ بدل چکی تھی۔ ان کا دل ان حالات سے ایسا گھبرایا کہ سوائے حکومت وقت سے قطع تعلق کر لینے کے کوئی دوسری راہ ان کو نظر نہ آئی۔ دامن اس کا تو بھلا دور ہے اے دست جنوں، کیوں ہے بیکار گریباں تو میرا دور نہیں۔ یزید بن معاویہ نے ابو الاشعث صنعانی کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ مدینے میں ایک صحابی سے ملے اور اس فتنے کے متعلق ان کی رائے دریافت کی۔ جواب دیا، میرے دوست ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وصیت کی ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں اس قسم کے فتنے پیدا ہوں تو احد پر جا کر اپنی تلوار توڑ ڈالو، پھر اپنے گھر میں بیٹھے رہو، اور اگر کوئی تمہارے گھر میں گھس آئے تو بستر پر لیٹ جاؤ، اگر بستر کا بھی رخ کرے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اپنے اور میرے دونوں کے گناہوں کا وبال اپنے سر پر لو اور دوزخ میں چلے جاؤ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی ہے اور خانہ نشین ہو گیا ہوں، یعنی گھر میں بیٹھ گیا ہوں۔ ایسے بہت سے بزرگ تھے جنہوں نے عہد بنی امیہ میں حکومت وقت سے قطع تعلق کر لیا تھا، حکومت وقت سے اپنا تعلق بالکل توڑ لیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بزرگوں نے گوشہ گیر ہونے کے بجائے عملاً اصلاح کی کوشش کیوں نہ کی؟ یعنی یہ بزرگ جو بنو امیہ کے یہ ظالم حکمران سے بچنے کے لیے جو تنہائی اختیار کر لیے، اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لیے، تو یہ گوشہ نشینی اختیار کرنے کی بجائے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کی ہے یہ بزرگان دین؟ انہوں نے بنی امیہ کے اقتدار کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ خاموش رہنے کی بجائے عملاً نظام حکومت کی اصلاح کی کوشش کرتے تو ملت کو کہیں زیادہ فائدہ پہنچتا۔ یہ سب سوالات اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طبقے نے جو خاموشی اختیار کی وہ بھی ملت کے مفاد ہی کی خاطر تھی۔ یعنی یہ بزرگان دین کا خاموشی اختیار کرنا یہ بھی ملت اور جماعت کے فائدے کی خاطر ہی انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ بنو امیہ کے اقتدار کے خلاف جنگ ملت میں انتشار پیدا کرنے کے مترادف ہوتی، یعنی جس طرح بنو امیہ حکومت کر رہے ہیں، جو ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، تو اگر ان کے خلاف میں یہ بزرگان دین جنگ کا اعلان کرتے یا پھر آواز اٹھاتے تو اس سے صرف اور صرف یہی ہوتا کہ امت مسلمہ ملت کے درمیان اور زیادہ انتشار پیدا ہو جاتا۔ مسلمان اس وقت شدید اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوچار تھے، صدہائے فتنے طاق میں لگے ہوئے تھے،
یعنی کئی ہزار فتنے جو ہے بالکل طاق میں تھے۔ ایسے نازک وقت میں بنی امیہ کے خلاف اگر کوئی تحریک اٹھتی تو ملت کے سارے اجزاء درہم برہم ہو جاتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مجاہد بھی ان حالات میں خاموشی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تو اب دیکھیں گے کہ یہ جو سوال ہوتا ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں بزرگان دین جو ہے، اولیاء کرام جو ہے، وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، بادشاہوں کی اصلاح کرنے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھے اور ان کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کیے؟ تو جواب سیاسی انداز میں ہمیں یہیں پر ملتا ہے کہ اس زمانے میں ان حالات کے اعتبار سے بنو امیہ کے حکمرانوں کے خلاف میں بات کرنا، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا گویا یوں تھا کہ لوگوں کے درمیان انتشار پیدا کرنا۔ تو اس کی وجہ سے بنو امیہ کے حاکم حکمران تو ہدایت حاصل کرنے سے رہے، لیکن اور مزید انتشار پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ اسی وجہ سے بزرگان دین اس وقت کے جو حضرات ہیں، بلند پایہ شخصیتیں ہیں، وہ لوگ کیا کیے ہیں؟ خاموشی اختیار کیے ہیں۔ من جملہ ان کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال کہ آپ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں مجاہد باہمت جنہیں کہا جاتا ہے، ایک مجاہدین اسلام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو ایسی شخصیت بھی کیا ہے؟ ایسے نازک ماحول میں بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ انعقاد خلافت کی صورتوں کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں، یعنی خلافت جو منعقد ہوئی اس کی کیا صورتیں تھیں اس کے بارے میں یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں۔ پھر اگر کوئی ایسا شخص جو ان اوصاف کا جامع نہ ہو لوگوں پر غلبہ حاصل کر لے تو اس کی مخالفت پر بھی جرأت نہ کرنی چاہیے۔ یعنی جو خلافت کے لیے جو خلفاء کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا شخص حاکم بن گیا، ذمہ دار بن گیا جس کے اندر وہ خصوصیتیں، وہ اوصاف نہیں پائی جاتی، تو لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اس کی مخالفت کرنے کی جرأت بھی نہ کریں، اس لیے کہ غالباً اب وہ شخص بغیر لڑائیوں اور جھگڑوں کی خلافت سے معزول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اگر اس کو اس کے مقام سے، اس کے عہدے سے نکالنا ہے، ہٹانا ہے، یا تو سیدھی بات لڑائی جھگڑا کرنا پڑے گا، اور لڑائی جھگڑا جب کریں گے تو لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کے ختم ہو جانے کا، چلے جانے کا خفی اندیشہ ہے۔ اور یہ فساد بنسبت اس مصلحت کے بہت بڑا ہے جو خلافت سے مقصود ہوتی ہے۔ دور خلافت میں اصل مقصد کیا ہے؟ امن و امان اور پھر لوگوں کے درمیان اتحاد تھا۔ اب اگر ظالم بادشاہ کے خلاف میں آواز اٹھاتے خاموشی اختیار کیے بغیر تو ہوتا کیا؟ لڑائیاں اور بڑھ جاتی، لوگوں کا خاص طور پر اسلام میں مسلمانوں کا خون اور زیادہ بہنے لگتا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم ان ائمہ سے قتال نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ تمہارے اندر نماز کو قائم رکھیں، اور فرمایا جس صورت میں تم صریح کفر دیکھو اور خدا کی طرف تمہارے پاس اس کی دلیل موجود ہو تو ایسی صورت میں تم ان سے کیا ہے؟ قطع تعلق کر سکتے ہو، ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ تو اب دیکھتے چلے جائیں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ظالم بادشاہ جو ایسا ہے کہ خلافت کے جو اہم ترین اصول ہیں، اگر وہ اصول ظالم بادشاہ کے اندر نہ پائے جائیں تو تقاضا اور حکمت اور مصلحت کے تحت لوگ اگر خاموش رہتے ہیں تو ان کے لیے یہی بھلائی ہے۔ کیونکہ اس سے کئی لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کا قوی ترین کیا ہے؟ اس میں ایک پہلو نکلتا ہے۔ برخلاف اس کی اگر اس کے خلاف میں اٹھیں گے، جنگ کریں گے تو مسلمانوں کی جان و مال کے چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ انفراد و فرقہ، یعنی انفرادیت اور فرقہ پرستی ہر حال میں بربادی و ہلاکت ہے، یعنی تفریقہ بندی، جماعتوں میں بڑھ جانا، یہ کیا ہے؟ ہر حال میں کیا ہے؟ برباد اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ پس جماعت سے کسی حال میں باہر نہ ہونا چاہیے، یعنی اجتماع
اور اتحاد ہمیشہ لوگوں کے لیے لازم اور ضروری ہے، کبھی بھی اس اجتماع اور اتحاد کو کاٹ کر اس سے باہر ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اوائل عہد بنو امیہ یعنی بنو امیہ کے ابتدائی دور میں جبکہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی جماعت وہاں پر موجود تھی، ہر وقت ہر مقام پر وہاں پر موجود تھی، تمام صحابہ نے اس بات پر اجماع کیا کہ گو امراء بنو امیہ خلافت کے اہل نہیں ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ اس بات سے واقف تھے کہ بنو امیہ کے جو امراء ہیں وہ کیا ہے، اس ذمہ داری کے اہل نہیں ہیں، طریق ہدا و سنت سے منحرف ہو گئے، یعنی ہدایت کا جو راستہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، اس سے وہ کیا ہے بالکل پلٹ گئے۔ نظام شورا درہم برہم ہو گیا کہ جو نظام شورا تھا، یعنی کہ کوئی بھی اہم معاملہ ہے تو ہوتا یہ تھا صحابہ خلفائے راشدین اور حضور کے زمانے میں کہ مشورہ کیا جاتا، پھر اس مشورے کے بعد جو ہے کوئی بھی ایک فیصلہ کیا جاتا، لیکن بنو امیہ کے زمانے میں یہ چیز بالکل ختم ہو گئی۔ بدعت و احداث یعنی نت نئی چیزیں جو غیر شرعی ہیں اور صریح ظلم و جور ان کا شیوا بن گیا، ان کا طریقہ بن گیا۔ بائی ہما ان پر خروج جائز نہیں، انہی کی اطاعت کرنی چاہیے، انہی کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، انہی کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ حفظ ملک و ملت کی راہ میں نکلیں تو انہی کے جھنڈے کے نیچے سماع و اطاعت کے ساتھ جمع ہونا چاہیے۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ جو امراء ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ اس میں ملت کا فائدہ ہے، ملت کا اس میں بہت بڑا فائدہ ہے خاموشی اختیار کرنے میں۔ اگر ہم آواز اٹھائیں گے اور اس کے خلاف میں ہم کچھ کہیں گے تو اس میں ملت کا نقصان ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ بہرحال اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جن بزرگوں نے بنی امیہ کے خلاف خروج کے مقابلے میں گوشہ گیری کو ترجیح دی، یعنی بنو امیہ کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے وہ لوگ تنہائی اختیار کر لیے، انہوں نے ملت کی بہبودی کے خاطر ایسا کیا تھا، یعنی ملت کی کامیابی، ملت کی فلاح اور بہبودی کے خاطر انہوں نے ایسا کیا تھا۔ بہرحال اب یہاں تک یہ معاملہ، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہاں سے جو بات شروع کر رہے ہیں صوفیہ اکرام کے طبقے کے بارے میں، تو یہ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا دور تھا، خلفائے راشدین کا دور تھا، پھر اس کے بعد جو ہے بنو امیہ کے جو حکمران ہیں تو ان کا دور کیا حالات تھے اس میں یہاں تک بتا دیے۔ اب یہاں سے جو ہے صوفیہ اکرام کے طبقے بیان کر رہے ہیں کہ کون سے صوفیہ اکرام کس طبقے میں آتے ہیں اور پھر انہوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا کام انجام دیے، وہ ساری چیزیں اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس بیان کو آئندہ درس میں رکھیں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صوفیہ اکرام کے تعلیمات کو، ان کے مشن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے، لوگوں کو ان تعلیمات کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان تعلیمات پر ہم سب کو جو ریکارڈ کر رہے ہیں، جو ریکارڈ کروا رہے ہیں، ان سب حضرات کو اور جو سن رہے ہیں سامعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو یہ کتاب جو صاحب ریکارڈ کروا رہے ہیں سید مکرم کوتوال چشتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور پھر ان کے دینی دنیاوی کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔